بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں آپ حضرات کے سامنے سورہ قریش پیش کی جائے گی۔ اس کی مشکل ادا کو ہم دیکھیں گے کہ اسے کس طرح سے ہمیں ادا کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش، لإيلاف قریش، لإيلاف قریش۔ قریش قاف ہے، اس کے بعد را ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کی آواز اچھی طریقے سے پر ہونی چاہیے۔ را کے اوپر زبر ہے، را پر ہوگی۔ را کے بعد یا ساکنہ ہے، یا ساکنہ سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگی۔ یا لین کی آواز صحیح طریقے سے معروف ادا ہونی چاہیے۔ قریش کے اندر شین ہے، شین کی ادائیگی صاف ہونی چاہیے۔ عام طور پر شین کو ادا کرتے وقت داد کا جو اگلا حصہ ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ شین کی ادائیگی وسط زبان ہے، جیم شین یا کا مخرج یا غیر مدہ کا۔ تو اب ہم آگے چلیں گے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ایلا حمزہ کے نیچے کھڑی زیر ہے، اس کی آواز ہم جس طرح سے زیر کی آواز کو نیچے لے جاتے ہیں، کھڑی زیر کی آواز بھی نیچے جائے گی۔ ایلافہم، کھڑی زیر حمزہ کے نیچے تھی، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، تو کھڑی زیر اور کھڑا زبر دونوں کی آواز کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ایلافہم، یہاں پر ایک نیا قاعدہ آ رہا ہے جس کو ہم پہلی مرتبہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ میم ساکین ہے، میم کے اوپر جزم ہے، میم ساکین ہوئی، اس کے بعد با اور میم کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے را آئی ہے، اس وجہ سے اظہار ہوگا۔ ایلافہم رحلۃ رحلہ، ایلافہم رحلہ، یعنی ناک میں میم کے لیے میم کے مخرج تک آواز جائے گی اور گزر جائے گی۔ یہاں پر ادغام بھی نہیں ہوگا اور اخفاء شفوی بھی نہیں ہوگا، بلکہ اظہار ہوگا۔ میم ساکین کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسموں میں سے تیسرے نمبر کا جو قاعدہ ہے وہ یہاں پر پایا جائے گا۔ رحلتش، رحلہ، یہاں پر ہا ساکینہ ہے اور ہا سے پہلے را کے نیچے زیر ہے، تو عام طور پر یا تو را کی آواز کو مجہول کر دیتے ہیں رحلہ ہا کو نکالنے کے لیے، یا پھر ہا بڑی ہا ہم نہیں نکالتے ہیں اور ہا کی جگہ پر ہا پڑھ دیتے ہیں۔ تو ہا کی مشق ہونی چاہیے، اس کو مشدد بنا کر مشق کرے۔ اح، 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 رحلۃ الشتاء، الشتاء، یہ مد کا قاعدہ ہے کہ شتا الف مدہ ہے، تا کے اوپر زبر ہے، تا کے بعد الف ہے، یعنی الف سے پہلے تا کے اوپر زبر ہوا تو الف مدہ ہوا۔ اب الف مدہ کے بعد حمزہ آیا ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہ مد متصل کہلاتا ہے، مد متصل کہلاتا ہے۔
اب ہم مد متصل کو دیکھتے ہیں کہ مد متصل کیا ہے۔ حرف مد کے بعد حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اب حرف مد کس کو کہتے ہیں؟ حرف مد 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ ان حروف مدات کے بعد یعنی الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بعد اگر حمزہ آتا ہے جو کہ سبب مد ہے اور اسی کلمے میں ہے، الگ کلمے میں نہیں ہے، تو اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کمنٹ کریے، انشاءاللہ آئندہ اس کے اوپر مستقل ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ رحلۃ الشتاء والصیف، والصیف، الصیف، یعنی صاد کی ادائیگی ہماری کامل ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے کی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یا ساکن سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے، یا لین ہوگا، والصیف۔ یہاں پر ایک قاعدہ ہے جس کی ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اس کو موقوف رکھتے ہیں، سکپ کرتے ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا، يَعْبُدُوا، عین ساکنہ کی آواز اچھی طریقے سے اپنے مخرج سے نکلنی چاہیے، موٹی نہیں ہونی چاہیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ، رَبَّ، را کے اوپر زبر ہے، زبر کے بنا پر را پر ہوگی، تو را کے لیے آواز اوپر گئی ہے، آواز پر ہوئی ہے، تو جب با کو ادا کریں گے تو را کے بعد با کی آواز پور نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ الذي، یا ساکن، یا ساکن سے پہلے ذال کے نیچے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، اور یا ساکن کے اعتبار سے آواز بالکل نیچے جائے گی، یہ آواز اوپر نہیں رہنی چاہیے۔ الذی، الذی نہیں، الذی، الذی۔ اب حمزہ کے اوپر زبر ہے، الذی، تو یہ آواز اوپر نہیں جائے گی، الذی نہیں پڑھیں گے بلکہ الذی اطعمہم، طا، یہ طا حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف آئے اور ان کے اوپر جزم آئے تو اس صورت میں قلقلہ ہوتا ہے۔ قلقلہ کا مخرج یعنی قلقلہ کا مطلب یہ ہے کہ آواز اپنے مخرج میں جاتی ہے اور ٹکر کھا کر دوبارہ لوٹ جاتی ہے۔ عین کے اوپر زبر ہے، صاف آواز ہونی چاہیے۔ میں عام طور پر بتلایا کرتا ہوں، نون، میم، با، حمزہ وغیرہ کی آواز جب اس کے اوپر زبر آئے تو صحیح صاف ادا ہونی چاہیے۔ عام طور پر یہ آواز میم اور نون کی موٹی ہو جاتی ہے، تو یہاں پر ہے اطعم، نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے اطعم، اطعمہم من جوع، اطعمہم من، یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی تو میم ساکن کا ادغام ہوگا۔ میں نے بتلایا کہ میم ساکن کے 3 قواعد ہیں، 3 قاعدے ہیں، تو تیسرا قاعدہ تو ہم نے اوپر اس کے بارے میں بات کی، ایلافہم رحلۃ الشتاء کے اندر۔ اب یہاں پر جو پہلے نمبر کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو ادغام ہوگا۔ اطعمہم من جوع، یہاں پر من جوع اصل میں من جوع ہے، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے جیم آیا ہے، اس وجہ سے یہاں پر اخفا ہوگا۔ یہ اخفا کے 4 قواعد ہے، جس طرح سے میں نے بتلایا میں نے بتلایا کہ میم ساکن کے 3 قواعد ہے،
اسی طریقے سے نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہے، 4 قواعد میں سے یہ چوتھے نمبر کا قاعدہ ہے۔ میں نے بتلایا کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد ہے، 4 میں سے یہ چوتھے نمبر کا قاعدہ ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی یرملون اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا۔ تو یہاں پر اخفا کی آواز کیسے ہوگی؟ من جوع۔ واو ساکن سے پہلے جیم کے اوپر پیش ہے، واو مدہ ہوگا۔ یہاں پر اور ایک قاعدہ ہے جس کو ہم ابھی اسکپ کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے قاعدے جمع ہو جائیں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، وَآمَنَهُم حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر الف مدہ کے، ایک الف کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے، م اور نہ۔ دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میم اور نون کی آواز جب اس کے اوپر زبر آئے تو صاف ادا ہونی چاہیے، موٹی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ اس کی مثال آ گئی۔ وَآمَنَ من م نہ نہیں، وَآمَنَهُم۔ یہاں پر میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آئی جس کے بارے میں ہم نے اوپر بات کی، وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اچھا، شاید میں بتلانا بھول چکا ہوں کہ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام ہوگا، ادغام کے اندر ایک الف کے برابر ہم گنہ کریں گے، وَآمَنَهُم۔ یہ جو گنہ ہو رہا ہے اس کو ہمیں ایک الف کے برابر کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ من خوف، نون ساکن ہے، نون کے اوپر جزم ہے، نون ساکن ہوئی، اس کے بعد حروف حلقی میں سے خا آیا تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ میں نے آپ سے بتلایا اوپر کہ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، یہ 4 قاعدوں میں سے پہلے نمبر کا قاعدہ ہوا من خوف۔ واو ساکن سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے، واولین ہوگا۔ یہاں پر خوفن کے اندر ایک اور قاعدہ ہے جس کو ہم مصلحتاً ابھی موقوف کر رہے ہیں، جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اور باتیں سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ وہ تمام کے تمام قواعد ہمارے سامنے آتے جائیں گے۔ یہ تھی سورہ قریش جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے والا بنائے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک پہنچائے، خیر کے کام میں ہماری معاونت کرے، اور ان ویڈیوز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔